السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے، تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو نبوت کے ابتدائی برسوں میں مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر خلیفہ تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر والے دن عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست خطیب اور عمدہ مقرر تھے۔ آواز بلند اور پرروب تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نصیحت کسی کو کرتے پہلے خود اسے اپنی ذات پر نافذ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عمل کرنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کے نام تبدیل کیے کیونکہ ان کے نام اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جاہلیت کے دور میں بھی عمر تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اس وقت ان کی عمر 39 ایئرز تھی۔ مسلمانوں کی تعداد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہو کر 40 کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے تجھے جو زیادہ پسند ہے اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو محبوب تھے۔ اللہ نے ان کے لیے اسلام قبول کرنے کے اسباب فراہم کر دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر بن خطاب اسلام کے شدید دشمن تھے۔ جس شخص کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس پر خوب ظلم کرتے اور اسے مارتے تنگ کرتے تھے۔ اہل مکہ کے ڈر سے لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور ان کے گھر گئے۔ اس وقت گھر کے اندر موجود افراد قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کی آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئے۔ حضرت عمر گھر میں انہوں نے قدم رکھا، بہن نے عمر کے تیور دیکھے تو جلدی سے قرآن کے صفحات کو چھپا لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسی کسر پسر تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو۔ ان کے بہنوئی نے جواب دیا، عمر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ حق تمہارے ساتھ نہ ہو؟ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو داڑھی سے پکڑ لیا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے آئیں تو انہوں نے انہیں دور تک دھکیل دیا۔ وہ بولیں، اللہ کے دشمن تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو وہ بولیں، جو جی میں آئے کر گزرو، میں تو یہی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت عمر نے بہن کی جرات مندانہ باتیں سنی تو نرمی سے کہا، مجھے اپنا وہ صحیفہ دے دیجئے، میں بھی اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے صحیفہ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نرم لہجے میں انہوں نے بات کی اور کہا کہ میں اس کلام کو دیکھنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توہین نہیں کروں گا۔ بہن نے کہا،
کہ اسے پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تم پہلے غسل کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور بہن کے پاس آئے تو انہوں نے وہ صحیفہ دے دیا۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی کیونکہ گھر والے اسی کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16 پر پہنچے تو ایک دم بول اٹھے، جس کا ایسا عمدہ کلام ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرنے کے لیے سعید بن زید کے گھر سے نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں موجود لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو گھبرا گئے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی جرات نہ کر سکا کیونکہ سب جانتے تھے کہ عمر دین اسلام کا دشمن تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اگر اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھلائی لکھی ہے تو مسلمان ہو جائے گا، ورنہ اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ لوگوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ پوچھی، ابن خطاب کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ ان کی آواز مکہ کی گلیوں تک سنی گئی۔ قریش کو حضرت عمر کے اسلام لانے کی خبر مل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے اسی وقت بیت اللہ گئے اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ ان کے اسلام لانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کی تعلیم، رہنمائی یا کسی بھی علم کے حصول کے موقع پر کبھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھے، مگر خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے تجارت چھوڑ دی۔ اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی۔ آپ نے مسلمانوں سے تکالیف دور کیں۔ آپ کے ہاتھوں دین و ایمان کی نشر و اشاعت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ آپ وقار اور ہیبت دار شخصیت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل اور باکمال خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے مضبوط قلعہ بنے۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، ایسا ایمان تھا ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چلتا جس راستے پر تم چلتے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جن کو امیر المومنین کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری تاریخ مقرر کی۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا دل اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس طرح ہوئی کہ صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے وار کیے گئے۔ 3 دن زندہ رہنے کے بعد آپ وفات پا گئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہیں۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات سنتے ہیں۔ مدینہ کی جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز باسلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی۔ آپ نے اپنے آپ سے تعجب کرتے ہوئے کہا، ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ اب ایک اور قصہ سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ غلام بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اے غلام، ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ غلام نے کہا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزمانے کے لیے اس سے کہا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ غلام نے جواب دیا کہ جب میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا تو قیامت کے دن اپنے رب سے کیا کہوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ پھر اس کے مالک کے پاس گئے اور اسے وہ غلام خرید کر آزاد کر دیا، اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے تجھے اس دنیا میں اس بات پر آزادی دلائی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تو آخرت میں انشاءاللہ مجھے آزادی دلائے گا، یعنی میرے لیے گواہ بنے گا۔ ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، ان کی خبر گیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہے تو ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ جب صبح ہوئی انہوں نے اپنے غلام کو بھیج کر معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شادی کر دی۔ ایک اور واقعہ ہے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے نکل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب اس آواز کے قریب ہوئے تو دیکھا ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد بچے ہیں جو چیخ چلا رہے ہیں۔ پانی کی بھری ایک ہانڈی چولہے پر چڑھا رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب گئے اور پوچھا، اے خدا کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ہانڈی کیسی ہے جو چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے؟ اس عورت نے کہا، میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کسی طریقے سے سو جائیں اور سمجھیں کہ اس ہانڈی میں کھانے کی کوئی چیز ہے جو پک رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ پہنچا۔ وہ فوراً دارالصدقہ یعنی مال صدقات کے گودام گئے۔ ایک بڑا تھیلا لیا، اس میں آٹا، گھی، چکنائی، کھجوریں، کپڑے، درہم بھر کر ڈالے اور سامان اٹھا کر اس عورت کے گھر گئے اور ہانڈی میں آٹا اور کچھ چکنائی کھجوریں ڈالیں، اپنے ہاتھ سے ہلانے لگے۔
کھانا تیار ہو گیا، پھر اپنے ہاتھ سے نکال کر بچوں کو کھلایا، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا، پھر باہر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنا دے اور اس میں ہماری خاص مدد فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔